کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا. میرا رب فرماتے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو. عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے. جب اس کی بڑائی کا سبھی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے. ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجیں اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے. یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے. یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے. سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں، پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے. وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے؟ یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے. ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جو پوری دنیا میں اندھیرا کر دیتی ہے؟ جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا؟ وہ کون ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا؟ وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو صدف کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بوند سے میرا اللہ سیپ کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں. میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے. یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہے. یہ سورج کی شعائیں تیری کبریائی کے ترانے پڑھ رہی ہے. یہ بادل کا برسنا ایک ایک بوند تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے. یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. یہ مسکراتی ہوئی کلیاں تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. یہ کھلتے ہوئے پھول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے. ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر؟ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو. وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے. اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے. اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے. آپ مجھے بتاؤ، اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک. اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے. ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، یا مرنے والے یا مارنے والے. دو طبقے بن چکے ہیں. ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ویسے شامیوں کے گلے پر چھری چل رہی ہے. وہ یمن مبارک
جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اس یمن کی سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، وہ بغداد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا، وہ بغداد مقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہیں جانے تلف ہو رہی ہے تلواروں سے، کئی بم دھماکوں سے۔ افریقہ کی سرزمین پر بھوک کی وجہ سے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی سرزمین پر مسلم بچیوں کی آبرو سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ مصیبت کے بادل ہمارے سروں پہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور اس وقت تو معاشیات کے ماہرین کہہ چکے 2016 ایک ایسا مندی کا سال ہوگا کہ اب حالات پلٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ 2017 تک کے مارکیٹ درست نہیں ہو سکتا، یہ پیشن گوئیاں ہو چکی۔ حالانکہ ایسی کسی پیشن گوئی پر ہم عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق پوری دنیا کے معاشی حالات 2016 میں بد سے بدترین ہوں گے۔ زمین کی قیمت گھٹ رہی ہے، سونے کی قیمت گھٹ رہی ہے، یورو کی قیمت گر رہی ہے، پوری دنیا میں ہما ہمی ہے۔ لوگ چندہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لوگ شادیوں کی تاریخ پکڑنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔